نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین اور سامعین، آپ تمام لوگوں کو اپنے چینل باغ مومن میں خوش آمدید ہے اور آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، ہم لوگ اپنے باغ یعنی کہ باغ مومن میں الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر جو ہمارا اس وقت جو چل رہا ہے، جو سلسلہ وار ہم جس بارے میں جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے قرآن پاک. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنی ایک بہترین کہہ لیا جائے کہ رحمت، ایک بہترین معجزہ، ایک بہترین رہنمائی، ایک بہترین جو روشن کتاب ہے، یعنی کہ قرآن پاک، قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن رحیم، قرآن حلیم، دیگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کی کتاب کو جس رحمت میں اور جس طریقے سے عمدہ جس نام کے ساتھ ہم کہیں اتنا بہتر ہے، بلکہ اس کی عظمت کا حقیقتاً دیکھا جائے تو اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ ہم ایک مقصد کے ساتھ اس چینل پہ آتے ہیں، اور وہ مقصد ہے کہ ہم اللہ کی کلام، اللہ کی کتاب پر چند گفتگو، چند باتیں کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسے قبول فرمائے اور اس کے وسیلے سے ہماری اور تمام سننے والوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرے، آسانی فرمائے اور ہمیں ہدایت دے، ہدایت سے نوازے. آمین ثم آمین. تو برادران، ہم لوگ قرآن پاک کے سلسلہ وار ترجمہ پر غور و فکر کر رہے ہیں اور رفتہ رفتہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ابراہیم پر ہم لوگ پہنچ گئے ہیں. سورہ ابراہیم کی بھی آیت نمبر 35 تک ہم لوگوں نے لاسٹ پارٹ میں غور و فکر کیا. اب اس کے آگے یا پھر ہم 35 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں کہاں تک ہم لوگ پہنچتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سننے والوں کے دلوں میں قرآن کے لیے جذبات، بے شک آپ کا سننا اور اس پہ وقت دینا یہی ایک اظہار ہے کہ آپ کا قرآن کی طرف کس قدر دلچسپی ہے اور جذبات آپ کا جڑا ہے. ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور دعا یہ ہے کہ آپ کی محبت ہمارے ساتھ بنی رہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی اس طرف متوجہ کریں، انہیں بھی یہ چینل پہ جو ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں شیئر کریں، اور انہیں بھی کہیں کہ اس پر غور و فکر کریں اور وہ اوروں کو بھی شیئر کریں. من جملہ مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام پر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس پر ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ ہمارے، آپ کے اور آپ سے اور تمام لوگوں تک پہنچیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور آپ کی اس کوشش سے شاید کسی کے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلت، رہنمائی ثابت ہو، اور کسی کے رہنمائی میں اگر ہم شریک ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمارا نصیب ایسا بناتا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے، نہایتی کرم ہے اور اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کاموں میں مصروف رکھے اور ہمیں ہدایت سے نوازتا رہے، ہمیں اپنے طرف متوجہ فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرمائے. آمین. محترم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 اور اس کے آگے کی انشاءاللہ تعالیٰ. ربی یسر وعطر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما. جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورے میں ہم لوگوں نے اس سے پہلے جو پڑھی اور دیکھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تمام نعمت، اپنی رحمت جو اپنے بندوں پر نازل فرمائی ہے، عطا فرمائی ہے، اس پر مختصر میں اس نے بیان کیا ہے، کہا ہے. اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو یاد دلا رہا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا، اپنا خلیل بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کس طرح کے نیک انسان، نیک بندے، اللہ کے بندے تھے، جن پر اگر ہم ان کے سیرت پر بہت مختصر میں بھی بیان کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کا جیسا ہونا واقعی میں ایک کہہ لیا جائے کہ ایک بہت بڑا کام ہے. یعنی کہ آج کے دور میں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس قدر نیک بندے تھے کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اپنی نبوت سے نوازا اور اپنا خلیل بنایا. تو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے تھے جہاں پر بت پرستش عام تھی، بلکہ ان کے والد ہے نا، ان کے والد جن کا جو ہے کہ اصل نام تاریخ تھا شاید، اور جن کو عابر ان کا نک نیم تھا اور عابر سے وہ جانے جاتے تھے. اور یہ عابر جو تھے کہ یہ خود بھی جو ہے نا کہ بت تراشتے تھے یا خود بت کو بناتے تھے اور اس کا فروخت کرتے تھے، یعنی کہ اس کو بیچتے تھے اور پھر اس کی
इबादत हुआ करती थी और वो खुद भी बुतों की इबादत करते थे। और वो एक काफ़ी ज़्यादा बुतों से वो बहुत ज़्यादा जो है कि उनको मोहब्बत थी या बहुत ज़्यादा उनको उस पर यकीन था। बहरहाल तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जबकि बहुत छोटे ही थे, उसी वक्त जो है कि उन्होंने गौर किया उस जगह पे जहाँ यानी कि बाबुल में जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग जो हैं कि इबादत करते हैं बुतों की, ठीक है ना। और फिर उन्होंने देखा कि चाँद की, सितारों की, तारों की, है ना। तो वो बचपन से ही उनका जहन ऐसा था कि वो बड़ा फिक्र करते थे कि यार ये जो परस्तिश हो रही है, तो उनके अंदर बचपन से उनके अंदर ये एक क्वेश्चन होता था कि ये हमारे खुदा हैं, ये बुत जो ऐसे सामने खड़े हैं, क्या ये हमारे खुदा हैं? क्या ये हमारी जो भी मांगे हैं सुन रहे हैं? वो देखते थे कि उनके सामने खाने की चीज़ें रखी है मगर खाते नहीं हैं। वो देखते थे कि कुछ उनसे कहा जाए तो वो सुनते नहीं। दीगर उनके दिमाग में कई तरह के सवालात हुए। इसी तरीके से सवालात ये हुए कि अच्छा ये सूरज की इबादत होती है तो सूरज तो शाम में ढल जाता है, दिन में तो चमकता दिखता है मगर शाम में फिर खुदा कहाँ चला जाता है। उनके अंदर ये क्वेश्चन होता था कि खुदा तो है, दिन में है, फिर शाम में खुदा कहाँ गया? पूछते थे लोगों से कहाँ गया। फिर उन लोगों से सवाल किए जो लोग चाँद की इबादत करते थे कि चाँद तो बेहतर ठीक है मगर ये क्या हुआ, दिन में कहाँ चला गया? फिर ये चाँद कभी छोटा हो जाता है, कभी और छोटा और कभी गायब। इसी तरीके से सवालात उनके जो है कि खुद से भी होते थे और वो लोगों से भी पूछते थे कि भाई ये कैसा खुदा है कि हम इनकी परस्तिश करें, हम इनकी इबादत करें, ये तो कभी हैं कभी नहीं है, ये तो सुनते ही नहीं, ये तो अपनी जगह से हिलते ही नहीं है। और इन्हें तो खुद मेरे वालिद, मेरे अब्बा जो है कि तराशते हैं, बनाते हैं, वो किस किस तरीके से बनाते हैं हमने देखा है। तो उनको एहसास हो गया कि नहीं, ये तो खुदा इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशक वो मालिक है पूरे कायनात का, मतलब पूरे कायनात का रब्बुल आलमीन है। अल्लाह को तो हर चीज़ मालूम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आने से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आना और उनको खलील बनाना ये भी उनको मालूम। तो अल्लाह की तरफ उनको इस जो नज़दीकी देखे, उनके अंदर जो सोच फिक्र दिखे और जो हक़ को तलाश करने की क़ुव्वत दिखे और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस तरीके से हक़ पर धीरे धीरे ट्रांसफ़र होते हुए देखे और उनके दिल के अंदर की जो खुसूसियत थी, जो खूबी थी, जो सवालात थे, इन तमाम चीज़ों को देखे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अपने नबूवत से भी नवाजा और रिसालत से भी नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हक़ की पहचान हो गई, हक़ की पहचान हो गई। वो समझ गए कि खुदा कौन है। खुदा तो वाहिद एक है और वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो पूरे कायनात का मालिक है, रब्बुल आलमीन है। तो उन्होंने फिर अपने वालिद साहब को भी समझाया, अपने वालिद को भी बताया कि अब्बा आप जिनकी परस्तिश करते हैं, क्या ये सुन सकते हैं? क्या ये कुछ बोल सकते हैं? क्या ये कर सकते हैं? तो वालिद तो भाई जो है कि बुत के बड़े पुजारी थे। वो जो है कि अपने बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सख्ती से जवाब देते, बल्कि बाज़ वक़्त उनको कहते हैं कि उन पर मतलब कि सख्ती करते और कहते कि क्या कह रहे हो। बहरहाल बहुत लंबा वाक़या है, पूरे सीरत पर हम जाएँ तो बहुत लंबा वाक़या है। इंशाअल्लाह फिर कभी हम लोग इस पर बात करेंगे। तो दीगर हम बहुत शॉर्टकट में बात करते हैं कि फिर उनको जो है कि उन्होंने साबित भी किया कि देखो ये बुत कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उनको जो है कि आग में डाला गया और आग जब बनाई गई तो जनाब आग करीब 1 मील के बड़े से बाग में जो है कि बाकायदा चारों तरफ से बाउंड्री कर करके उसमें महीनों जो है कि उसमें लकड़ियाँ जुटाई गई और लोगों का लकड़ियों जुटाने पर ऐसा अकीदा था कि वो लोग मन्नतें करते थे कि मेरा फलां काम हो जाएगा तो मैं इब्राहीम को जलाने के लिए इतनी लकड़ियाँ उसमें डालूंगा, फलां काम हो जाएगा तो इतना डालूंगा। बहरहाल तो उसमें जो है कि 1 माइल के डिस्टेंस पर पूरी लकड़ियाँ तैयार की गई उनको आग में डालने के लिए, है ना। और उसके बाद जो है कि उनको मंजनीक से उस आग में डाला गया। जबकि उनके बदन का कपड़ा उतार दिया गया था, वहाँ पर अल्लाह के फरिश्ते आकर के बोले कि आप कहें तो मैं जो है कि इनको एक बार में ख़त्म कर देता हूँ, आप कहें तो मैं बारिश बरसा देता हूँ, आप कहें तो मैं ये पहाड़ को इनके बीच में गिरा देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहें कि नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है ना। मेरा अल्लाह देख रहा है ना, मेरा अल्लाह जान रहा है ना, मेरा अल्लाह को मालूम है ना, तो बस मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, वो बेहतर कारसाज है। बस मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है, वो बेहतर कारसाज है। तो जनाब जो है कि उनको आग में फेंका जाता है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कि आग को हुक्म करते हैं कि ऐ आग मेरे इब्राहीम के लिए तो ठंडी हो जा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में उनको डाल दिया गया, वो आग में है मगर आग की मजाल नहीं थी कि उनको तकलीफ पहुंचा सके, उन्हें जला सके। और हाँ, उनके हाथ में बंधी रस्सियाँ तो जल गई मगर उनको आग का एक ज़रा सा भी असर ना हुआ। बाहर में लोग देख रहे हैं, बाहर में लोग
चारों तरफ लोग जो खड़े तमाशाबीन बन करके देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इब्राहिम को आग में डाल दिया गया। उसमें वो वालिद भी हैं, माँ भी हैं। बहरहाल काफ़ी दिन तक उसमें रहे। बाद वक्त पे कॉल होता है कि 40 दिन या उससे ज़्यादा दिन। उसके बाद फिर जब कुछ ना हुआ, वो आग से वापस चले आए, ठीक है ना। उसके बाद फिर नमरूद का वाक़या पेश होता है। नमरूद के सामने हाजिर हुए। नमरूद ने उनसे पूछा कि तू किस खुदा की इबादत करता है। नमरूद का तो कहना था कि मैं खुदा हूँ ना। तो उन्होंने कहा कि मैं उस खुदा की पूजा करता हूँ, उसकी इबादत करता हूँ जो है कि सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में डुबाता है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इससे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जो जिलाता है और मारता है। तो नमरूद जो है कि कैद खाने से 2 को बुलाता है और कहता है कि देखो, इसको मरने की सज़ा मिली है, इसको कल फांसी दे दी जाएगी, लेकिन मैंने इसकी सज़ा को माफ़ कर दिया, छोड़ दिया, और उसको आज़ाद कर देता है। और नमरूद कहता है कि देखो, मैंने इसको ज़िंदगी दे दी। और दूसरा कैदी था जो बेगुनाह था, बेकसूर था, जिसको आज़ाद करने की बात थी, नमरूद उसको तलवार उठाता है और उसको कत्ल कर लेता है। कहता है कि देखो, मैंने इसे ख़त्म कर दिया, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं हूँ खुदा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके उस नादान दिमाग या फिर उसे कह लिया जाए कि उसके अंदर की जो गुरूर था उसको समझ लिए, और उन्होंने कहा कि मेरा खुदा तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में डुबाता है। अगर वाकई में तू खुदा है, खुदा की ताकत रखता है, तो एक दिन के लिए जो है कि मगरिब से निकाल दे और मशरिक में डुबा दे। नमरूद के पास कोई जवाब ना था, वो खामोश हो गया। बहरहाल उसने जो है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निकाल दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ शहर बाबुल से निकल करके शाम की तरफ वो हिजरत किए। उनके साथ उनकी बीवी सारा रज़ियल्लाहु ताला भी थी, और उनके अपने एक भाई हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी थे, चचेरे भाई थे शायद। तो बहरहाल आगे जाने के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपना रास्ता बदल दिया, दूसरी तरफ वो चले गए, सदूम की तरफ चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना सफ़र आगे बढ़ाए। मिस्र से होकर के उनको गुजरना था। उस दौर में मिस्र का बादशाह बड़ा ही जालिम था, और वो बादशाह का मामला ये था, हम लोगों ने अगर हिस्ट्री पर पढ़ी होंगी तो हर कोई जानता होगा कि एक बादशाह गुजरा है जिसका ये कहना था कि जो कोई भी औरत की शादी हो तो पहला सुहाग रात यानी कि फर्स्ट नाइट वो हमारे साथ मनाएगी, क्योंकि मैं बादशाह हूँ, मेरा हक पहले है, उसके बाद मेरी रियाया का है। और वो इस तरीके से हर औरत जिनकी शादी होती है या शादीशुदा होती हैं उनको वो अपने महल में बुला लेता था, अज़म करता था। बहरहाल तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा को लेकर के उस शहर से गुजरे तो उनको मालूम हुआ ये बातें। तो बहरहाल उस बादशाह का जो है कि सिपाही हज़रत बीवी सारा को भी लेके गया इसी इरादे से, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम देखिए, बीबी सारा ने अल्लाह की पनाह लिए और कसम दी, तो अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। ऐसी हिफाजत फरमाई कि वो जो बादशाह था मिस्र का, उसके ऊपर खौफ जारी हो गया। इस कदर वो खौफ में आ गया कि जब आगे बढ़ता पैर उठाता बीबी सारा की तरफ, उसका पैर जो है कि ज़मीन में धस जाता, मानो उसके पैर में जान नहीं, पैर आगे बढ़ता ही नहीं। एक बार कोशिश किया, 2 बार कोशिश किया, जब नहीं नाकामयाब रहा तो समझ गया कि ये कोई आम औरत नहीं है। उसको खौफ हो गया कि ये कोई जिन है। बहरहाल उसने जो है कि अपने महल की एक और जिसको उसने पकड़ लिया था, बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हालांकि बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी किप्तिया थी, यानी कि मिस्र की ही थी, और वो किसी बड़े बाप की बेटी थी, मगर नमरूद जुल्म का नमरूद कह रहा, माफ़ कीजिएगा, तो रोज़े में हो, ख्याल रखिएगा, हो सकता है कहने बोलने में गलतियाँ हों या कुछ ज़बान फिसल जाए तो आप नज़रअंदाज कीजिएगा। बहरहाल तो जो वो बादशाह था ना, उनको भी उठाया हुआ था, उनको भी उठा लिया था, महल में बुला लिया था। बहरहाल मगर उसके साथ ऐसा कुछ कर नहीं पाया था, क्योंकि वो बड़े बाप की बेटी थी, वो पाक दामन थी, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है कि वो बादशाह जो है कि खौफ के मारे बीबी सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ना कि सिर्फ आज़ाद किया, बल्कि उनके साथ हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उस वक्त उस बादशाह के यहाँ एक कैदी थी, उनको जो है कि कनीज़ बना करके बीबी सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ भेज दिया। तो बीबी सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो है कि वापस आ गई अपने शौहर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। तो तमाम बातें हुई। बहरहाल अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। मैं बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको बहुत मजीद बताऊँगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी और हम अपने मौजूद से हट जाएंगे। तो जो है कि ये वाक़या हुआ, और उसके बाद जो है कि उस वक्त जो है कि बीबी सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास कोई औलाद नहीं थी, बल्कि वो बांझ थी, एक तरह से बांझ थी, उनको औलाद नहीं हो सकती थी। तो जो है ना कि बीबी सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ही खुद ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहें कि आप जो है कि हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह कर लें, शायद कि अल्लाह जो है कि इनसे आपको औलाद नवाज दे।
اور ایسا ہی ہوا، اللہ نے بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازا، جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ اللہ کے امتحانات اپنے خلیل، اپنے دوست پر ایک بار پھر ہوا، اور اللہ کا حکم ہوا کہ انہیں جو ہے کہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اس سے کہیں دور فلاں جگہ وہاں پہ چھوڑائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے لخت جگر دودھ پیتے بچے کو لے کے ان کی ماں کے ساتھ اس جگہ سے شام سے کافی دور چلے آئے۔ اس ٹائم شام وہ جو مقام تھا وہ فلسطین کا مقام تھا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہ رہے تھے، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے وہ عین جہاں پر خانہ کعبہ ہے اس جگہ پہ لے آتے ہیں، جبکہ وہ جگہ اس وقت محض ایک ٹیلے کی شکل میں تھی اور ایک ویران جنگل تھا، کوئی آبادی، کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ خطرناک جانور تھے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں، ایک ویرانہ جنگل تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر لا کر کے انہیں چھوڑ کر کے جانے لگتے ہیں۔ اچھا، اللہ کا حکم بھی یہ تھا کہ آپ کو کچھ زبان سے کہنا نہیں ہے۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائیں، پریشان ہوئیں، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہیں کہ آپ مجھے اس ویران جنگل میں جہاں پر نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی وادی ہے، نہ کوئی رہنے سہنے کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، آپ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں جواب دیا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگے۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے دوڑی، پھر پوچھی کہ اچھا یہ تو بتا دیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں یا پھر شاید مجھ سے کسی طرح کے ناراضگی کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اشارہ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اوپر کی طرف اشارہ کیا، جس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اب بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں پر بھی پھر ٹھہر گئیں، پھر آگے نہ بڑھیں، نہ پریشان ہوئیں۔ وہ یہ کہہ دی کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر اللہ کے حکم سے ہے تو بے شک میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے، بے شک میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہتر کارساز، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کے وہیں پہ رہ گئی۔ رات ہوئی، بچے کو پیاس لگی، بچے پیاس کے لیے رونے لگے۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش میں پریشان ہوئی، کیا کریں؟ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ پر رکھ دیں، اور وہ خود جو ہے کہ دو طرف پہاڑ تھے جن کا آج نام صفا اور مروہ ہے، اس طرف وہ دوڑی، بے تحاشا دوڑی پانی کی تلاش میں۔ ہم اگر اس کو فیل کریں، محسوس کریں کہ ایک ماں ہے جس کا چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے، پیاس کی شدید اس کو ضرورت ہے، پیاسا ہے اور وہ رو رہا ہے، بلکھ رہا ہے پیاس کے مارے، اس کو وہ اس جگہ پہ چھوڑتی ہیں اور پانی کے لیے جو ہے کہ وہ بے تحاشا بھٹکتی ہیں، تو کیسا ان کے اوپر گزر رہا ہوگا، کیسے حالات ہوں گے، کیسی سچویشن ہوں گی۔ ایک طرف ان کو خیال آ رہا تھا کہ بچے کو کہیں کوئی جانور نہ اٹھا لے جائے، وہ بوکھلائے ہوئے ایک پہاڑ پہ چڑھتی ہیں، صفا پہ چڑھتی ہیں، وہ کچھ دور تک جاتی ہیں، پھر بچے کا خیال آتا ہے کہ کہیں بچے کو کوئی جانور نہ اٹھا لے جائے، وہ پھر واپس لوٹتی ہیں، پھر دوسری طرف پہاڑ کی طرف دوڑتی ہیں، مروہ پہاڑ پہ دوڑتی ہیں، وہاں پہ پھر کچھ دور تک چڑھتی ہیں اور پھر بچے کا خیال آتا ہے، پھر وہ بھاگتی ہیں اور بچے کو آ کے دیکھتی ہیں، خیریت سے ہے، سب ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے وہ جو ہے کہ 7 چکر تقریباً لگاتی ہیں اور ہر دفعہ آ کے بچے کو دیکھتی ہیں۔ پھر جب آخری دفعہ جب چکر لگا رہی تھی تو ان کو آواز آئی کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنے بچے کے پاس جائیں۔ ادھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جس جگہ پر رو رہے تھے، اپنے پیر رکھ، بچے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے بلکتا ہے تو اس کا پیر ایسے ایسے رگڑاتا ہے زمین پر ایسے ایسے، تو اللہ کا حکم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ جس جگہ پر اسماعیل علیہ السلام کا ایڑی زمین سے رگڑا رہا ہے اس جگہ تم اپنا پیر مارو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اس جگہ پہ پیر مارا تو وہاں سے پانی پھوٹ پڑا، وہاں سے پانی نکل پڑا اور پانی دھیرے دھیرے پھیلنے لگا۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھٹ سے وہ پانی کو ایسے ایسے اپنے ہاتھوں سے سوچی، وہ بوکھلاہٹ میں کیسی ایک عورت کی کنڈیشن ہوگی، وہ یوں پانی کی ان کو ضرورت تھی، پانی کی تلاش میں بھٹک رہی تھی، پہاڑوں پہ کبھی ادھر چڑھ رہی تھی، اور پھر جب معجزہ ان کو دکھا کہ پانی سامنے پھوٹ پڑا ہے، نکل پڑا ہے، چشمہ پھوٹ پڑا ہے، تو وہ زم 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 رک جائے ٹھہر جائے، کہاں پھیلا جا رہا ہے، وہ تو پھیل جائے گا۔ وہ جو ایسے ایسے سے روکی تو وہ پانی بس اسی ایریا میں زم رہ گیا، یعنی رک گیا، ٹھہر گیا، اور یہ پانی یعنی اس آب کو، وہ زم جو رک گیا اس کا نام دیا گیا آب زمزم، جو آج تک ہم لوگوں کو معلوم ہے اور ہم لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ نے کتنی برکتیں دی، اس میں برکتیں اس طریقے سے بھی دی کہ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایڑی، دوسرا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پر، اور تیسرا یہ اس کی فضیلت ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے پہ گئے تو انہوں نے اس آب زمزم سے پانی نکالے، پانی پیے اور اپنے لعاب مبارک اس میں ڈالے اور پھر اس کنویں میں ملا دیے۔ تو الحمدللہ وہ محبوب کبریا سرکار دو عالم ہمارے آقا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کثیر کثیرہ کا اس میں لعاب مبارک بھی ہے. تو سوچے وہ کتنی مبارک وہ پانی ہے, اس قدر مبارک پانی ہے کہ جس کی ایک جگہ پہ بات آتی ہے کہ حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سینہ چاک کیا گیا, ان کا دل نکالا گیا اسراء و معراج والی رات میں, اور اس دل کو جو دھویا گیا نا تو اس آب زمزم کے ہی پانی سے دھویا گیا, جبکہ سینہ چاک کرنے کی تمام چیزیں جو ہیں جنت سے آئی تھی, لیکن پانی کا استعمال جو ہے کہ آب زمزم سے کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ پانی جو ہے آب زمزم جو ہے یہ جنت کے پانی سے بھی کہیں زیادہ جو ہے کہ یہ بہتر اور فضیلت والا ہے اور کہیں زیادہ بہتر ہے. ورنہ اگر فرشتوں کو لانا ہوتا تو تمام چیزیں جب جنت کی لائے, تمام چیزیں جنت کی استعمال کر رہے ہیں, یعنی کہ سینہ چاک کرنے کے وہ چاقو, وہ چھری, اور وہ سلنے کے, اور وہ جو ہے کہ کپڑے, تمام چیزیں جب جنت کے استعمال کر رہے ہیں تو پانی دل کو دھونے کے لیے پانی بھی جو ہے کہ جنت کا استعمال کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے پانی جنت سے نہیں لائے بلکہ یہ آب زمزم سے دھوئے. تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آب زمزم جو ہے کہ جنت کے آپ کے جو کوثر کا جو کنواں ہے اس کے پانی سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے. تو بہرحال مجھے اپنے آج تک پہنچنا تو اس لیے میں بہت سمرائز کر کے چھوٹے میں تھوڑے سے مین باتوں کو بتاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. تو بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی جہاں پہ گھس رہے تھے وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا جو آج آب زمزم ہمارے سامنے ہے. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی جگہ پہ رہنے لگے. وہاں پر ایک قبیلہ گزرا, قبیلہ جرم. وہ قبیلہ جو گزرا تو وہ پانی کی تلاش میں نکلا تھا, کیونکہ وہ قبیلہ جہاں پہ پہلے تھا وہاں پہ سوکھا ہو گیا تھا. تو وہ جو ہے کہ پانی کی تلاش میں نکلے تو ان کو دور دکھائی دیا کہ کچھ پنچھیاں, پرندے جو ہیں کہ ایک جگہ پر اڑ رہے ہیں, منڈرا رہے ہیں. تو قبیلہ جرم کے سردار کو معلوم ہو گیا کہ ضرور وہاں پہ پانی ہے, اور وہاں پہ وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت اس پانی کے چشمے کے پاس بیٹھی ہے اور اس کے پاس ایک چھوٹا بچہ ہے. تو قبیلہ جرم کا سردار بولتا ہے کہ میں آپ کا پانی استعمال کر سکتا ہوں, اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم پانی کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں, اور جبکہ یہاں پہ پانی ہے تو آپ کہیں تو میں یہیں پر اپنا بسیرا بنا لوں, اپنا یہیں پہ میں رہوں. بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اجازت دے دیتی ہے, مگر آب زمزم پر وہ کہتی ہے کہ اس پر میرا ہی اختیار رہے گا. تو اس طریقے سے قبیلہ جرم جو کہ عین عرب, جن کی زبان کہہ لیا جائے کہ عرب کے 3 حصے میں تھی نا, پہلے ایک تو مستعربہ اور باحدہ عربہ اور عرب. تو باحدہ عربہ تو خیر ختم ہو گیا, مستعربہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کی جو پیڑھیاں آئیں وہ ہوئیں, اور عربہ جو ہے یہ قبیلہ جرم جو تھے یہ عرب سے تعلق رکھتے تھے, یعنی کہ ان کی زبان عرب تھی, تو بالکل ٹھیک عرب. تو بہرحال پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام قبیلہ جرم کے ساتھ ہی اپنا کھلنا شروع کیے, بڑے ہو گئے, ٹھیک ہے نا, اور زبان بھی انہوں نے پھر قبیلہ جرم کی زبان اختیار کی, یعنی کہ عرب, ٹھیک ہے نا. تو جو ہے کہ یہ بات ہوگی. پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آتے ہیں. تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت فوت ہو چکی ہوتی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے ہوتے ہیں. تو خیر ملاقات بات ہوتی ہے, سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی بار میں تو ملاقات نہیں تھی, دوسری یا تیسری بار ملاقات ہوتی ہے. تو اللہ کے حکم سے پھر یہاں پر جو ہے نا اللہ نے کہا کہ ہمارا گھر بناؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں کون سی جگہ؟ اللہ نے بتایا کہ فلاں جگہ, جو ایک ٹیلا نما ایک دکھ رہا تھا. حالانکہ ٹیلا نما جو دکھ رہا تھا در حقیقت اللہ کا خانہ کعبہ یعنی کہ اللہ کا گھر حضرت آدم علیہ السلام کے وقت ہی تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے آلریڈی اپنے وقت میں وہاں پر اللہ کا گھر کا نام دے دیا تھا, ایک طرح سے پلر گاڑ دیا تھا. مگر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ چیزیں بدلتی چلی گئیں. پھر طوفانی نوح میں بہت ساری چیزیں ہٹی بڑھیں, تو محض ٹیلا نام کا رہ گیا تھا, کوئی شہر تو آباد تھا نہیں. تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ہے کہ قبیلہ جرم والے وہاں پر آ کر کے آباد ہوئے. پھر جو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان کو جب حکم ملا کہ میرا گھر بناؤ, تو خانہ کعبہ کا تعمیر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. بہت مختصر میں ہم لوگوں نے اس پہ بات کی تاکہ ہم کو آگے کی بات سمجھ میں آئے. اب یہاں پر یعنی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کر لی, اللہ کے حکم سے اللہ نے کہا کہ آواز دو. انہوں نے آواز دیا, اذان, سیم وہی اذان ہوئی جو آج اذان ہے. اتفاق ہے یا پھر اللہ کا قدرت ہے, بہرحال. تو جو ہے کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, یہ دعا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا قرآن, اپنے کلام میں اپنے ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے, اس شہر کو امن والا بنا دے, اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ اس شہر کو, حالانکہ یہ شہر اس وقت تو شہر تو نہ تھا, تو جو شہر
آج دکھ رہا ہے، یا جس وقت یہ کلام اللہ تعالیٰ کی اتری، یعنی کہ ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں وہ جو شہر جو دکھ رہا تھا، اس وقت جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اتنا بڑا شہر تو تھا نہیں، لیکن دعا ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اللہ کے خلیل کی تھی، اللہ کے دوست کی تھی، کہ یہ شہر، انہوں نے شہر نام لیا، دوسرا نام لیا اس کو امن والا بنا، اور امن والا بنا، اور اس کو بتوں کی پرستش سے، یعنی کہ ہمیں اس میں رہنے والوں کو بت کی پرستش سے بچا لے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول، اللہ کے خلیل، وہ بت کی پرستش سے کبھی ان کا واسطہ نہیں رہا، کبھی نہیں، بچپن سے ہی نہیں، پھر بھی وہ دعا کر رہے ہیں مجھے، پھر وہ دعا کر رہے ہیں میرے اولاد کو بت کی پرستش سے بچا۔ باپ اور انسان مسلمان دونوں کا بات ہے، ہم نے کبھی گناہ نہیں کیا، ہمیں کیا معلوم کہیں ہم سے آگے گناہ نہ ہو جائے، اے اللہ ہمیں گناہ سے محفوظ رکھ، پناہ میں رکھ، آخر دم تک ہمیں گناہ سے محفوظ رکھ، اپنی پناہ میں رکھ، اور میری اولاد کو بھی۔ انسان کا نہ جانے کون سا عمل اس کو کہاں لے جاوے، تو یہ خوف ہے کہ اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستش سے پناہ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستش کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے اپنے لیے بھی کہا، اپنے اولاد کے لیے بھی کہا، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت کی پرستش سے اپنی پناہ میں رکھیو، یعنی کہ اس گناہ میں ملوث نہ کیجو، اس شرک میں ملوث نہ کیجو، ہمارا کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسی چیزیں نہ ہو جائیں جس سے کہ ہم اس قدر بھٹک جائیں کہ ہم شرک پہ آمادہ ہو جائیں۔ اللہ کو راستہ کرو۔ تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا دعا انہوں نے کہا کہ مجھے، پہلا دعا انہوں نے اس شہر کے لیے کیا جس شہر میں اللہ کا گھر انہوں نے بنایا، یعنی کہ وہ شہر مکہ، اسے امن والا بنا، اسے امن والا بنا، کیونکہ امن والا بنے گا، اور امن والا یعنی کہ امن والا شہر وہی جہاں پر اللہ کی عبادت ہو، جہاں پہ توحید ہو، جہاں پر گناہ سے، شرک سے محفوظ ہے، جو شہر جس کے اوپر دیگر کیا کہتے ہیں حکومت کی جنگیں نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے سے لے کر کے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک سعودی عربیہ، عرب جزیرہ، پورا کا پورا عرب جزیرہ جو تھا وہ کسی بھی حکمراں کے انڈر میں نہیں تھا، جبکہ اس وقت دو حکمراں کا ایسا چل رہا تھا جو کہ بہت بڑے حکمراں تھے، ایک فارس اور ایک روم۔ ایک سعودی عربیہ جزیرہ ہی ایسا تھا، نہ فارس میں آتا تھا نہ روم میں آتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور آج بھی اللہ کے فضل سے عرب کے سال میں ہم جان رہے ہیں، آپ جان رہے ہیں۔ ہاں، آگے کا ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائی ہیں جو کہ بہتر نہیں ہیں، یعنی کہ مکہ کے حالات بدلیں گی۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کہ اس شہر کو امن والا بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو بت کی پرستش سے اپنی پناہ میں رکھ، محفوظ رکھ۔ پھر انہوں نے دعا کیا، اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے۔ اے میرے پالنے والے، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا۔ انہوں نے مطلب کن کی بات ہو رہی ہے؟ بت کی، جس بت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پناہ مانگی اپنے اور اپنے اولاد کے لیے، اسی بت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے اللہ، اس نے جو ہے کہ بہت سے لوگوں کو بھٹکا دیا ہے، بس میرے تابداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میرے نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں کہ جنہوں نے میری تابداری کی، یعنی کہ جنہوں نے اس بت کی پرستش نہیں کی، وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے بت کی پرستش نہیں کی، لیکن بہت سے ایسے ہیں جن کو یہ بت نے ان کو گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا، اور وہ اس کی پرستش کرنے لگے، ہے نا، وہ نافرمان نکلے۔ اے اللہ تو ان کو بھی معاف فرما۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی تھے، اس قدر ہمدرد کی بس مت پوچھیے۔ ان کا تو معمول یہ تھا کہ اگر وہ کھانا بھی کھاتے تو کبھی تنہا کھانا پسند نہیں کرتے، کوئی مہمان آ جائے، کوئی آ جائے، ان کے ساتھ ہی کھانا پسند کرتے۔ اگر کوئی نہیں آیا تو روزہ رکھ لیتے تھے، بعض وقت کئی دن روزہ رکھ لیتے تھے، کہ جب کوئی آئے تو کسی کے ساتھ وہ پھر افطار کرتے یا روزہ کھولتے، ورنہ عموماً وہ روزہ رکھتے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کے اندر اپنے
قوم کے لیے, اپنی امت کے لیے اس قدر جو ہے کہ ہمدردی تھی کہ وہ تو چاہتے تھے کہ ہر ایک بندہ جو ہے کہ ایمان لے آوے تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. تو یہاں پر بھی وہ دعا کرتے ہیں کہ پہلی دعا کی وہ کہ اس شہر کو امن والا بنا, دوسرا وہ کہتے ہیں کہ مجھے اور میرے اولاد کو بت کی پرستش سے بچا, کیونکہ یہ بت جو ہے بہت سے لوگوں کو بھٹکا دیا ہے نا. اے میرے اللہ, جو لوگ میرے فرما برداری کیے, جو میرے تابع میں رہے, جو میری تابعداری کیے, انہیں بھی, اور جو نافرمان نکلے جنہوں نے بت کی پرستش کی, اے اللہ انہیں بھی تو معاف کر دے, کیونکہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, معاف کرنے والا, رحم کرنے, اے اللہ انہیں بھی تو معاف کر دے. یہ ہے اللہ کے رسول, اللہ کے خلیل. آگے, اے ہمارے پروردگار, میں نے اپنے کچھ اولاد اس بے کھیتی کے وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے. اے ہمارے پروردگار, یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے, بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اب کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے پروردگار, میں نے اپنی اولاد کو اس جگہ پر جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہوتی, کیا تھا وہ جگہ پہ, جیسا ابھی ہم لوگوں نے بات کیا, تو جنگل تھا, ویرانہ جنگل تھا, ہے نا. وہ تو قبیلہ جرہم وہاں سے گزرا, وہ وہاں پہ ٹھہر گئے, تو وہاں پہ لوگ رہنے لگے, نہ وہاں پہ کوئی کھیتی, نہ کوئی ایسا کچھ بھی کاروبار کا کچھ تھا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آپ کے حکم سے اپنی اولاد کو یہاں ایسی جگہ پہ ہم نے بسایا, اور بے شک یہ حرمت والی جگہ, کیونکہ اس جگہ پر جب اب تو نے اپنا گھر بنا دیا, یعنی کہ خانہ کعبہ بن گیا, تو اس کی حرمت تو بڑھ گئی, بہت زیادہ بڑھ گئی, جس پہ تیرا وعدہ ہے. تو میں نے ایسی جگہ پہ اپنی اولاد کو بسا دیا, چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, یہاں پہ میرے اولاد رہ رہے ہیں. تو جو ہے نا کہ ان کو نماز قائم کرنے والا رکھیو, یعنی کہ یہ میرے اولاد انہیں نماز قائم کرنے والا رکھے. الحمدللہ میرے عزیزوں, یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ہم نماز آج پڑھتے ہیں, الحمدللہ. ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ان پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی, اور وہ 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے اور قیامت تک رہے گی. لیکن نماز جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی ہے, نماز حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی. ہاں, آج ہم جس 5 وقت کے اپنے اپنے وقتوں میں پڑھتے ہیں, جو وقت کا مقرر ہوا آپ کے معراج والی رات, اس طریقے سے وہ وقت مقرر نہیں تھا, وہ وقت مقرر نہیں تھا. عموماً نماز رات میں ہوا کرتی تھی, ہاں کچھ نماز دن میں بھی ہوتی تھی, ٹائم کا, وقت کا مقرر نہیں تھا. ورنہ نماز تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہے, اور اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے ہے, مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جو ہے کہ محض 1400 سال پہلے, 1500 سال پہلے اسلام آیا, ایسا نہیں. اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہے, ہمیشہ سے رہا. ہاں, لوگ بگڑتے گئے, شیطان لوگوں کو بھٹکاتا رہا, لوگ اپنا راستہ بھول گئے, گمراہی میں چلے گئے, اور جب گمراہی زیادہ بڑھی, اللہ نے اپنے پیغمبر, اپنے انبیاء کرام کو ان کے بیچ میں بھیجتے رہے کہ تاکہ جو ہے کہ توحید بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. کچھ مانے, بہت سے نہیں مانے, سب کے ساتھ پریشانیاں آئیں. لوگوں نے جب کوئی انبیاء آئے, ان کے اوپر جو ہے کہ قوم نے بڑا ان کو پریشان کیا. بہرحال, تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو بت ہے نا, ان کے بت سے ہمیں, مجھے اور میرے اولاد کو اپنی پناہ میں رکھیو, یہ بت بہتوں کو بھٹکا چکے ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معافی بھی مانگا کہ جو میرے ماننے والے ہیں, جنہوں نے بت کی پرستش نہیں کی, انہیں بھی معاف فرما. بے شک وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جن لوگوں نے بت کی پرستش کی, اللہ انہیں بھی معاف کر دے. اللہ اس کا جواب دیا ہے, آگے ہم لوگ بات پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو اس جگہ پر آباد کیا جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہوتی تھی, لیکن بے شک یہ حرمت والی جگہ ہے, کیونکہ تیرا گھر ہے نا, ہم نے آباد کیا. اب جو ہے کہ میرے بچوں کو جو نماز ہے, انہیں قائم رکھیو, نماز میں انہیں قائم رکھیو, بھٹکے نہ, یہ بھٹکے نہ, نماز قائم رکھنے والا رکھیو. اور کچھ لوگوں کے دلوں میں ایسی انسیت, ایسی محبت, ایسی جذبات ڈالیو, ایسا علم ڈالیو, ایسی روشنی ڈالیو کہ وہ بھی نماز قائم کریں, وہ بھی ہمارے بچوں کی سنیں, وہ بھی ایمان والے ہو جائیں, وہ بھی مسلمان ہو جائیں, ہے نا. اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرمائی, یعنی کہ پھل کیا, بہترین غذا, تو بہترین غذا عنایت فرمائی تاکہ وہ شکر گزاری کریں. آج بھی اگر دیکھا جائے عرب میں, مکہ میں, جبکہ وہاں پر کوئی ایسی کھیتی ایسا نہیں ہوتی, لیکن وہاں پر عمدہ سے عمدہ پھل ہے, عمدہ سے عمدہ پھل ہے, عمدہ سے عمدہ بہترین کھانے ہیں, اور ہر طرح کے لذیذ کھانے ہیں. اور ایک برکت اللہ نے اس میں اور عطا فرمائی کہ آپ کتنا بھی کھا لو, کتنا بھی کھا لو, ہے نا, وہ آپ کے لیے بڑی فضیلت والی ہوتی ہے.
برکت والی ہوتی ہے، رحمت والی ہوتی ہے، اس سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اگر آپ ایمان اور یقین کے ساتھ ہیں تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے جو ہے کہ اپنے بچوں اپنی اولاد کو اس بے کھیتی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے پروردگار، یا اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے، نماز قائم رکھے، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روٹیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں آگے، اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، بے شک سچ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو سب جانتا ہے، زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو تو جانتا ہے اور اس کے درمیان رہنے والے کے ہر پوشیدہ راز کو بھی تو جانتا ہے۔ اے اللہ، میں یہ جو دعا کر رہا ہوں، میرا جو مقصد ہے، میری جو خواہشات ہے، میں جو اس کے پیچھے جو سوچ رہا ہوں، تو جانتا ہے، تو جانتا ہے، تو اس سے کوئی چیز چھپا نہیں، تو اس سے کوئی چیز چھپا نہیں۔ تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طریقے سے اپنی اولاد کے لیے اور جو ایمان والے جو مسلمان ہوں گے ان تمام کے لیے دعا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دعا ان کے لیے بھی کر رہے ہیں جو نافرمان ہیں، اور اللہ نے اس کا جواب دیا، اللہ نے کہا ہے کہ میں دوں گا، سب کو دوں گا، جو شرک کر رہے ہیں، جو کفر پر ہیں، جو گناہ پر ہیں، جو غیر اسلام والے ہیں، جو اسلام والے نہیں ہیں، ان کو بھی میں دوں گا، میں ہی دیتا ہوں ان کو، بے شک دیتا ہوں۔ اللہ نے جواب دیا ہے، میں ہی دیتا ہوں، بے شک اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ نے جو ہے کہ وہ سب چیزوں کو دے بھی رہا ہے، تمام مہربانیاں بھی عطا فرما رہا ہے، تمام نعمتیں بھی دے رہا ہے نا۔ اور اس سے پہلے والے پارٹ میں یعنی کہ ان تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس سے پہلے اللہ نے بتایا ہے، ہم لوگوں نے ابھی پڑھا ہے کہ اللہ نے اپنی تمام نعمتوں کے بارے میں بتایا کہ دیکھو میں نے کس طریقے سے تمہیں تمام چیزیں دی ہیں، ہم گنت چیزیں کہ تم گن بھی نہیں سکتے، بے شک بات تو صحیح۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ ہم تو دیں گے، سب کو دیں گے، لیکن ہاں جو میرا فرما بردار رہا، جو ہے کہ ایمان پہ رہا، ان کا آخرت میں مقام جو ہے وہ مقام بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اور جو نافرمان رہے ان کا آخرت میں مقام بہت برا ہے۔ اوکے آگے، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق یعنی کہ دو اولاد سے نوازا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہی ہے کہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو کو اولاد نہیں ہوئی کیونکہ ایک عرصہ گزر گیا تھا، کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس وقت جو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا، اس وقت بھی دعا کیا تھا۔ ہم لوگوں نے ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو تھوڑا سا پڑھے ہیں، بہت ہم لوگ شارٹ میں پڑھے نا، تو بہرحال اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیے تھے کہ اللہ جو ہے کہ ہمیں بھی اولاد سے نواز دے اور بیٹا ہو، نیک صالح مومن بیٹا ہو، ہے نا۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمائی تھی، اور جو ہے کہ پھر ان کا نکاح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹا ہوا، مگر اللہ کے حکم سے پھر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کی گودی میں تھے، بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں پر اس جگہ پر چھوڑ آئے تھے جہاں پر آج یہ دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حالانکہ وہ بھی عمر تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 80 برس کی ہو گئی تھی، تقریباً ایسا پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اس عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے تھے، تقریباً 80 برس کی عمر میں، سمجھ گئے نا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ہوئے، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگوں نے آگے پڑھا ہوا ہے کہ جب قوم لوط کی تباہی اور بربادی اور اللہ کا عذاب کا وقت آ گیا تو اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، جس پہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے جو ہے کہ ان کے لیے کھانا پیش کرنے کے لیے انہوں نے ترنت گئے اور جا کر کے گوشت بنایا اور گوشت بنا کے ان کے سامنے لے آئے، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ فرشتے تھے انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، اور بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ بھی خوف میں آ گئی کہ کھانا کیوں نہیں کھاتے۔ ایک سیکنڈ ہولڈ کریں گے، کوئی ہے تو جو ہے کہ اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیشن کو ان کو خوشخبری دی تھی کہ جو ہے کہ آپ کو ایک اولاد ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بھی کافی بڑی عمر میں ہوئی تھی، تو اس وقت تو بی بی سارہ ہنسی بھی تھی، مگر اللہ کا فیصلہ تھا۔ جبرائیل علیہ السلام بتائیں کہ نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ، یہ ہو کیا رہے گا۔ بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بھی تھی کہ میں بانجھ، مجھے کیسے ہوگا، مجھ سے تو کوئی اولاد ہونے کا امید ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے کیسے اولاد ہوگا، مگر اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں نا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام خبر دے رہے ہیں کہ ہوگا، ایسا ہوگا، تو بہرحال تو کافی بڑے عمر میں پھر حضرت اسحاق علیہ السلام ہوئے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، کچھ شک نہیں کہ میرا پالنہار اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس دعا کو دہرا رہے ہیں جب ان کو کوئی اولاد نہیں تھا، اور اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا،
اور وہ بھی اس वक्त नवाजा जबकि कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि काफ़ी बड़ी उम्र हो गई थी। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए। कुछ शक नहीं कि मेरा पालनहार अल्लाह दुआओं को सुनने वाला, बेशक तू दुआओं को सुनने वाला। उन्होंने अभी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तमाम दुआएं मांगी ना, तो इस यकीन के साथ कह रहे कि बेशक मैं तुझसे दुआ मांग रहा हूँ तो कबूल करेगा, तूने इससे पहले भी कबूल किया। आगे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे पालने वाले मुझे नमाज का पाबंद रख। अब देखो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के खलील, और तो और अल्लाह के हर आजमाइश में वो कामयाब और खरे उतरे 100%। और यहाँ तक कि अल्लाह ने उनको अपना खलील, अपना दोस्त का जो है कि उन्होंने लक़ब दे रखा है। और फिर अल्लाह ने फिर उनको जो औलाद नवाज़ी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनको भी नबूवत का ऐलान कर दिया। अल्लाह ने उनको बशारत दे दी, बता दी है कि वो भी नबी होंगे। इतना होने के बावजूद भी देखिए एक अल्लाह के रसूल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे दुआ करते हैं। कभी हम अपने दुआ पर भी गौर करें। ऐ अल्लाह, इस आयत के वसीले से मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात परेशानी को दूर फरमा, हमें हिदायत से नवाज़े और क़यामत के रोज़ हमारे लिए आसानी फरमा और क़यामत की आखिरत की भलाई अता फरमा, और हमें जन्नतुल फिरदौस आला में मक़ाम हमारा बनावे। हमारी औलादों को भी अल्लाह ताला हिदायत नवाज़े, उन्हें अच्छी किस्मत अता फरमा, उन्हें ईमान पर जिला ईमान पे ही उठा, हम सबको जो है कि नेक मोमिन बना। आमीन। तो दोस्तों आमीन। तो दोस्तों ये जो है कि अल्लाह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस तरीक़े से अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह, तू दुआ को सुनने वाला है, तूने मेरी पहली भी दुआ सुनी, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को तूने मुझे देकर के तो मेरी दुआ को कबूल फरमा। अब इसके बाद कह रहे हैं, ऐ मेरे पालने वाले, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे नमाज का पाबंद रख। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मुझे नमाज का पाबंद रख। हम क्या नमाज के पाबंद हैं? क्या हम नमाज को कायम कर रहे हैं? अल्लाह हमें भी नमाज का पाबंद रख, जिस तरीके से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तुझसे अपने नमाज की पाबंदी के लिए और अपने औलाद की नमाज के लिए। अल्लाह हमें, मुझे और मेरे औलाद को भी नमाज का पाबंद रखे। आमीन। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ऐ मेरे पालने वाले, मुझे नमाज का पाबंद रख और मेरे औलाद से भी, ऐ हमारे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा, ऐ मेरे रब, मेरी दुआ को कबूल फरमा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, इतनी तमाम दुआएं मांगे अपने औलाद के लिए। कहा जाता है कि जब भी दुआ मांगो तो अपने और अपने औलाद के लिए भी दुआ मांगो, अपने वालिदैन के लिए भी दुआ मांगो। बेशक आगे, ऐ हमारे परवरदिगार, मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी बख्श दे और दीगर मोमिनों को भी बख्श जिस दिन हिसाब होने लगे। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की देखिए हम कि अपने कौम के लिए, अपनी उम्मत के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए किस कदर जो है कि वो दुआ करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बख्श दे। अल्लाह का खलील बोल रहा है, अल्लाह का खलील बोल रहा है, मुझे बख्श दीजिए। कभी उनसे कोई गुनाह नहीं हुआ, फिर भी वो कहते हैं। तो वो जो कहते हैं कि मेरे माँ बाप को भी, तो माँ बाप के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि वो तो ईमान नहीं लाए, मगर फिर भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप के लिए दुआ करते हैं। उनके बाप ने जबकि उनको निकाल बाहर कर दिया था, फिर भी दुआ करते हैं। हालांकि इसमें बात ये भी बात में आती है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर बाद में मना किया गया अल्लाह ताला की तरफ से ही कि आप मत दुआ मांगिए, आप दुआ अपने बाप के लिए मत मांगिए। इसमें दो बातें हमने देखी और क्या है कि या अल्लाह की तरफ से तो बात हुई कि अब आप मत दुआ मांगिए, तो या तो ये उस वक्त बोला अल्लाह ने कहा कि जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया, या फिर उनके वालिद बिल्कुल अल्लाह के दुश्मन हो गए थे, तो अल्लाह ने कह दिया था कि अब आप उनके लिए दुआ मत मांगिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है ना। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहे भी थे कि अल्लाह मुझे क़यामत के रोज़ शर्मिंदा ना कीजिए। अपने वालिद के लिए बड़े हमदर्द थे ना, हकीकतन यही है, बहुत हमदर्द थे बेशक। तो अल्लाह ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो मैं शर्मिंदा नहीं तुम्हें करूँगा। हदीस से मालूम होता है कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बताया कि बेशक क़यामत के रोज़ होगा ये कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक कीड़ा नुमा कुछ आएगा और उनके पैर में लगेगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको ऐसे उठाएंगे और जहन्नम में डाल देंगे। दर हकीकत में वो कीड़ा उनके वालिद ही होंगे, उनके बाप ही होंगे। और अल्लाह अपना वादा इस तरीके से पूरा करेगा कि इब्राहिम, मैंने तुझसे क्या वादा तो पूरा किया, मैंने तो तेरे बाप को जहन्नम में नहीं फेंका, तूने खुद फेंका। बहरहाल तो अल्लाह मालूम। तो जो है कि यहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है कि कहते हैं कि मुझे बख्श दीजिए, ये कि यह है अल्लाह का खौफ। इसमें मेन मकसद जो हमको कहने का है वो ये है कि अल्लाह का खौफ। देखिए एक अल्लाह का रसूल है, खलील है, फिर भी उसको इतना खौफ है, वो कहता है कि अल्लाह मुझे बख्श दीजिए। और हम लोग दुनिया के तमाम गुनाह करते हैं, तमाम गुनाह में मुलविस हैं। कोई एक ऐसा भी अमल नहीं है जिसके ऊपर हम यकीन कर सकें कि ये अमल मेरे लिए जो है कि बख्शिश का ज़रिया बनेगा। लेकिन ये तो अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला कहता है कि हम रहीम हैं, बेशक वो रहीम है, जाने हमारे किस अमल से वो खुश हो जाए। और हम उसी अमल के वसीले से अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें बख्श दीजिए। तो खैर यहाँ पर वो कहते हैं कि हमें बख्श दीजिए और मेरे माँ बाप को भी और दीगर मोमिनों को भी बख्श दीजिए जिस दिन हिसाब होने लगे। यानी कि वो दिन कौन सा? क़यामत, क़यामत का दिन, जिस दिन के लिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खौफ है, डर है, और अपने तमाम उम्मत के लिए उनको खौफ है
اور ڈر ہے، اور اپنی امت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے کہ اس دن بخش دیجو، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بخش دیجو، تمام مومنوں کو بخش دیجو۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے، کتنی عمدہ اور ہمارے لیے کتنی غور و فکر کی بات ہے کہ ہم نے کبھی ایسا دعا کیا؟ کیا ہمارے اندر ایسا خوف ہے؟ کیا ہمارے اندر ایسا ڈر ہے؟ سوچنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہمارے اور ہمارے اولادوں کو اور ہمارے ماں باپ کو اور ہم جس کلام اللہ کے کلام پر غور و فکر کر رہے ہیں، پڑھنے اور سننے والوں کو بھی اللہ بخش دے، ہدایت دے، اور قیامت کے روز ہماری آسانی فرمائے، آمین۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ عزیز، ابھی تک ہم لوگوں نے جو پڑھا، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور جو دعا کر رہے تھے اسی دعا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام، اپنے قرآن میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ دیکھو ابراہیم جو تھا، جو میرا خلیل تھا، اس نے مجھ سے ایسے ایسے دعا کی تھی۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یعنی کہ وہ تمام لوگ جو ناانصاف کے اعمال کر رہے ہیں، اور ناانصاف کا اعمال کیا ہے؟ سب سے بڑا اعمال ناانصافی کا یہ ہے کہ وہ رب، وہ واحد رب جس نے پوری کائنات کو بنائی، جس نے تمام طریقے کی نعمتوں کو عطا فرمایا، جس نے جو ہے کہ ہر چیزیں ہمیں عطا فرمائیں، اور جس کے پاس ہمیں واپس جانا ہے، جو رب العالمین ہے، جو رب ہے، پوری کائنات کا واحد جو رب ہے، اب ہم اس کی بندگی کے بجائے کسی غیر اللہ کی بندگی کریں، یا پھر اس کی بندگی کے ساتھ کسی اور کی بھی بندگی کر رہے ہیں، کسی اور سے بھی یقین کر رہے ہیں، کسی اور سے بھی ہم کچھ طلب کر رہے ہیں، تو یہی ہے ناانصافی، سب سے بڑی ناانصافی۔ دینے والا یہ ہے، مانگ ہم اس سے رہیں، ہے نا ناانصافی؟ اللہ نے وہی کہا کہ ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، یعنی کہ اے میرے رسول، آپ سمجھ لیجیے کہ جو ناانصافی ہیں، جو ناانصاف کرنے والے ہیں، ان کے اعمال کو میں خوب دیکھ رہا ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان سے غافل ہوں، میں خوب دیکھ رہا ہوں۔ اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہیں، ہم تو صرف ان کو اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہیں جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، یعنی کہ وہ دن قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ اس قدر خوفناک، اس قدر جو ہے کہ تکلیف دہ، اور اس قدر جو ہے کہ پریشان والا وہ دن ہوگا کہ لوگوں کی جو ہے کہ کچھ بھی سوچ بوجھ نہیں رہے گی، اور وہ دیکھ کر کے آنکھیں ان کی پھٹی کی آنکھ، مطلب آپ اسی بات سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی، مطلب سمجھ لیجیے کہ کتنا خطرناک، کتنا خوفناک وہ دن ہوگا۔ ایسا وہ دن ہوگا کہ حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا، ایسا وہ دن ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پیتے ہوئے بچوں کو بھی جو ہے کہ پھینک دیں گی، ہٹا دیں گی، ہٹ جائیں گی، اور ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ آپ سن کر کے پریشان ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہونا ہے۔ اللہ انہی دن کے لیے بار بار اپنے کلام میں بتا رہا ہے، اور اللہ کے رسول، اللہ کے تمام نبی، تمام انبیاء بھی جو بھی آئیں، یہ اسی دن کے بارے میں بتائے ہیں کہ دیکھو اس دن سے ڈرو، ہے نا؟ اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے، سر اپنے اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے۔ سمجھ سکتے ہیں کیسے حالات ہوگی؟ خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی، اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے، ان کا ہوش حواس نہیں رہے گا۔ وہ اپنے بدحواسی میں جو ہے کہ بھاگے جا رہے ہوں گے، کدھر بھاگے جا رہے ہوں گے؟ وہ چھپنے کی تلاش کر رہے ہوں گے، چھپ نہیں پائیں گے۔ عذاب سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، عذاب سے بچ نہیں پائیں گے، اور اللہ ہی کی طرف بھاگے جا رہے ہوں گے، ان کو، کیونکہ وہاں پہ پہنچنا ہے، اپنا تمام اعمال کا جو ہے کہ حساب کتاب دینا ہے۔ اور وہاں تک پہنچنے کے لیے اس طرح سے ان کو تکلیف اور اتنا خوف ہوگا کہ ان کو سدھ بودھ نہیں رہے گی، بدن پہ تو کپڑے ہوں گے نہیں، پھر بھی جو ہے کہ نگاہ نہ اپنے بدن پر نہ کسی اور کے بدن پہ جائے گی، ہے نا؟ وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑے بھاگ رہے ہوں گے، ہے نا؟ اپنے تمام اعمال کی کتاب جو ہے ان کے سامنے جو اعمال دکھنے لگیں گے نا، تو سمجھ میں آ جائے گا، اور خود اپنی طرف بھی ان کا نگاہیں نہ لوٹیں گی، اور نہ ان کے دل خالی، اور اڑے ہوئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، کیا کریں؟ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دیں جب کہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں بہت تھوڑی قریب کے وقت تک ہی مہلت دے کہ ہم تیرے تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں، ہے نا؟ اب وہ جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہہ دیجیے اس عذاب والے دن سے، ان کو بتا دیجیے کہ وہ عذاب کا دن آ جائے گا، یعنی کہ قیامت کا دن آ جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ جو لوگ
के पास अभी वक्त है, यानी कि जब तक हमारी हयात है, जब तक हमारे सांस चल रहे हैं, तब तक ही हमारे पास मौका है। सांस टूटे, वक्त ख़त्म हुआ, अब हम उठाए जाएंगे क़यामत के रोज़। बीच में कब्र की दुनिया है ना, आलम बरज़ख, सॉरी आलम आखिरत। वहाँ भी हमको जो है कि हमारे साथ हालात बहुत बुरा होना है अगर हम ईमान के साथ नहीं गए तो। और उसके बाद जब क़यामत आएगी तो क़यामत में तो हालात बहुत ही बुरा होना है। सब उठाए जाएंगे कब्र से, सब जो जलाए गए हैं, जिनके राख तब को पानी में बहा दिया गया, जिनके जिस्म को परिंदे नोच नोच के खा गए, जिन जो ज़मीन में सड़ गए, गल गए, हर कोई बिल्कुल उसी तरह से उठ के आएगा, जैसे कि बिल्कुल ऐसे नींद से बिस्तर पर सोया हुआ बंदा उठ के खड़ा होता है। और इसका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने कलाम में बातें बताई हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को ऐसे ही सोच हुआ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को सुला दिया। 100 साल सोते रहे, फिर जब उठे तो देखें कि उनका गधा बिल्कुल सड़ गल करके हड्डियाँ भी गल चुकी थी तकरीबन। तो अल्लाह के फरिश्ते आके कहते हैं कि बताइए आप कितने दिन तक सोए रहे? वो कहेंगे थोड़े वक्त। तो उन्हें बताया कि नहीं 100 साल तक। अब फिर उनसे कहा गया कि देखिए आपके गधा को अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरीके से उठा देता है। और वो खड़े हैं वहाँ पर और उनके सामने जो है कि वो बिल्कुल हड्डियाँ तक जो गल चुकी थी, वो हड्डियाँ बनी, हड्डियाँ के ऊपर गोश्त चढ़ा, गोश्त के ऊपर रगें आई, रगों के ऊपर चमड़ा आया, चमड़े के बाद फिर वो बिल्कुल ऐन जिंदा उठ खड़ा हुआ और दिखाया गया कि देखो इस तरीके से हम क़यामत के रोज़ हर एक को उठा खड़ा करेंगे। यही सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भी मन में आया। तो अल्लाह ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम 4 परिंदे ले लो, उनको ज़बह कर दो, उनको टुकड़े टुकड़े कर दो, अलग अलग जगह पे बिखेर दो, दूर कहीं फेंक दो, और उसके बाद फला जगह पे खड़ा होकर के उनको नाम से पुकारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, वो परिंदा उड़ करके चलाया जिसका नाम लिया। तो हम अल्लाह के कलाम को अगर पढ़ें और उस पर गौर फिक्र करें तो अल्लाह ने कई दलीलें दे रखी हैं कि अल्लाह जो कह रहा है वो हक़ है, वो सच है, वो होना है। कोई इसमें अगर अपनी आँखें लगावे तो बेशक अल्लाह ने वैसे ही लोगों को जो है कि नाइंसाफ़ वाला, नाफरमान और दीगर कई और नामों से लिया है। बहरहाल आगे लोगों को उस दिन से होशियार कर दो, है ना, कि उनके पास अज़ाब आ जाएगा और जालिम कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमें बहुत थोड़े करीब का वक्त तक ही मोहलत दे दे कि हम तेरी तबलीग मान लें और तेरे पैगम्बरों की ताबेदारी में लग जाएं। अब जब उठाए जाएंगे और जब क़यामत का वक्त आ जाएगा और जब अल्लाह का अज़ाब आँखों के सामने दिखने लगेगा, तब फिर यही जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े अटकलें और बड़े बड़े बातों का वो अपना बखान करते हैं और अल्लाह की बात और अल्लाह के कलाम, अल्लाह की तौहीद का इनकार करते हैं, अल्लाह के अंबिया का जो है कि इनकार करते हैं, उन्हें झूठा कहते हैं, नौज़ुबिल्लाह। जब वो देखने लगें तो फिर वही कहेंगे कि अल्लाह मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दे, मुझे बस इतना ही वक्त दे दे कि मैं दुनिया में जाऊँ और फिर तुरंत जो है कि ईमान ले आऊँ और तेरे तमाम अंबिया की और जो तेरे रसूल आए, जो तेरे नबी आए, हम उनके ताबेदारी करने लगे, इतनी वक्त दे दे। ऐसे बेचैनी में बोलेंगे, बार बार बोलेंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह थोड़ा वक्त दे दे, थोड़ा वक्त दे दे। फिर अल्लाह क्या कहता है, क्या तुम इससे पहले भी कसमें नहीं खा रहे थे? अब अल्लाह उनको जवाब देगा कि तुम आज जो कह रहे हो कि अल्लाह थोड़ा सा वक्त दे दे, हम ईमान ले आवेंगे, हम तेरे रसूल की ताबेदारी करेंगे, तो तुम जब दुनिया में थे तो दुनिया में तुम ऐसे ही एक कसम खाते थे ना, कुछ नहीं होगा। जब अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल जब तौहीद की दावत दे रहे थे, जब आज के दिन के लिए तुम्हें बता रहे थे, तो तुम तो ऐसे ही कसम खा के कहते थे ना कि ये जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, नौज़ुबिल्लाह। उस वक्त भी तो तुम ऐसे ही कसम खाते थे और अपने तो अपने खाते थे और लोगों को सुनाते भी थे कि देखो ये जो कह रहा है गलत कह रहा है, हम कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अब क्या हो गया, अब क्यों कह रहे हो? उस टाइम भी तो तुम यकीन के साथ कहते थे। अब जब सामने आज़ाब तुमको दिख गया तो तुम अब कह रहे हो कि हमको थोड़ा वक्त दे दीजिए। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं, तुमको इसी दिन के लिए बताया जा रहा था। अब तो आगे फैसले की घड़ी कि तुम्हारे लिए दुनिया से टलना ही नहीं, है ना। कि उस टाइम भी तुम इसी तरह से करूँगा कि तुमको लग रहा था कि तुम दुनिया में आबाद रहोगे, हमेशा हमेशा आबाद रहोगे, तुम्हें मेरे पास आना ही नहीं होगा, तुम्हारी मौत आएगी ही नहीं। तुम ऐसे नहीं कहते थे कि मौत नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। जब अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल बोलते थे तुमसे, तो तुम तो अपना जो है कि कसमें खा करके खुद को भी भटकाते थे और दूसरों को भी भटकाते थे कि बस तुम्हारे लिए दुनिया ही काफ़ी है। आज भी जो लोग हैं, जो कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एक नसीहत है, अगर वो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए तो। बहरहाल आगे, और क्या तुम उन लोगों के घरों में रहते सहते न थे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया
اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ ان لوگوں سے، آپ مطلب اس وقت جو قریش مکہ تھے، کفار مکہ تھے، جو تمام کفر پہ تھے، جو دشمنان اسلام تھے، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے تھے، ان پر طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے اور قسمیں کھا رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، اور حضور کو جھوٹا نعوذ باللہ کہہ رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ سب کو بتا دو۔ اب کیا بتا دو؟ کہ جہاں پہ تم رہ رہے ہو، یہ جو شہر مکہ، یہ عرب جو رہ رہے ہو، اس جگہ پر تم سے پہلے بھی لوگ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے معاملات، کیا تم کو نہیں معلوم؟ یعنی کہ اگر ہم قوم عاد اور قوم سمود، قوم لوط، یہ سب جگہ کا جو واقعات گزری ہیں، عرب کے قریب قریب اسی ایریا کی باتیں ہیں نا، اور اتنا نزدیک، مطلب کہ اتنا دوری بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی وہاں تک پہنچے نہیں گیا۔ جو لوگ ہیں، یعنی کہ وہ اس وقت، یعنی کہ جس وقت یہ کلام اتر رہی ہے اللہ کی، اس وقت کے جو کفار قریش ہے، کفار مکہ کے جو تمام لوگ ہیں نا، وہ لوگ تو اس جگہ کو جانتے ہیں جہاں پر اللہ کا عذاب اترا ہے۔ وہ جب تجارت میں جاتے تھے تو راستے میں ان کو جو ہے کہ قوم عاد کا وہ ایریا ملتا ہے، آج بھی ملتا ہے، آج بھی ملتا ہے دوستوں۔ آج آپ کچھ نہیں، آپ گوگل میں ہی سرچ کر لیں، آپ کو دکھ جائے گا، آپ بیٹھے رہیے گھر پہ، آپ کو ساری چیزیں پرزنٹ کی سچویشن مل جائے گی۔ قوم سمود کا وہ پہاڑوں کو تلاش کر کے بنایا ہوا گھر مل جائے گا، ٹھیک ہے نا، سب چیزیں ہیں۔ لوط علیہ السلام کا جو مقام تھا، سدوم والا پورا ایریا جو آج بھی ہے۔ اب تو دھیرے دھیرے سائنس اور جو تحقیقات کر رہا ہے، جو کھوج رہا ہے، تو سب ساری ثبوتیں تو اور زیادہ کھلتی چلی جا رہی، پرت بار پرت پرت بار پرت سب کچھ کھلتی جا رہی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی ساری چیزیں تو قرآن پاک میں کہہ دیا ہے کہ نہیں؟ اب تو کم از کم سمجھ لو تو بہر ہے۔ تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جہاں پہ رہ رہے ہیں، یہ تو دیکھے ہیں، اس سے پہلے ان کے قریب میں جو لوگ رہتے تھے، جو قومیں تھیں جن پر ہمارا عذاب اترا اور جو غرق ہو گئے، ختم ہو گئے، وہ سب چیزیں تو یہ دیکھ رہے ہیں، ثبوت ہے ان کے سامنے۔ اللہ نے تو قرآن میں تمام مثالیں بیان کر دی۔ تو اللہ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں، اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ یعنی کہ وہ قوم، وہ لوگ جو اللہ کے اور اللہ کے نبیوں کے نافرمان تھے۔ کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے کا عذاب اتارا اور کس طریقے سے وہ غرق ہو گئے، ختم ہو گئے؟ تم تو جان رہے ہو کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا۔ ہم نے تو تم کو سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں بیان کر دی تھی، اللہ نے بہت ساری مثالیں بیان کر دی ہیں۔ بے شک آگے یا اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں، اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ ٹل جائے۔ اب دیکھیے، اللہ کا کلام جو ہے، کلام ایک ہے، لیکن ہر وقت کے لیے، یہی تو ہم نے کہا نا کہ قرآن اللہ کا کلام ایسا ہے کہ پریزنٹ کے لیے بھی فٹ ہے، پاس کے لیے بھی فٹ ہے، اور فیوچر کے لیے بھی فٹ ہے۔ یہ اللہ کا کلام، یہی تو معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام میں کہہ رہا ہے کہ وہ، یعنی کہ ابھی اس سے پہلے جو اللہ نے بتایا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کفار قریش سے کہہ رہے ہیں کہ تم جس جگہ پہ ہو، اس جگہ پہ جو تم سے پہلے جو تھے لوگ، اور دیگر تمہارے آس پاس کے جو لوگ ہیں، ایسی جگہ ہیں جن پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے، تم نے دیکھا ہے۔ تو وہ قوم جو تھی نا، وہ قوم بھی اپنی اپنی کتنی طریقے کی چالیں چلیں، ساری شکل۔ اچھا، اب پریزنٹ میں، یعنی کہ جس وقت کلام اتری، اس وقت دیکھ یہ کفار قریش بھی کتنی طریقے کی چالیں چلیں، کتنی طریقے کی چالیں چل رہے ہیں، ہے نا، ان کے لیے بھی فٹ ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم فیوچر میں دیکھیں یا آج کے دور میں ہم دیکھیں، تو آج بھی جو دشمنان اسلام ہے، کتنی طرح کی چالیں چل رہے ہیں۔ تو اللہ جواب دیتا ہے کہ اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اللہ ان کی تمام چالوں کا علم ہے نا، اللہ کو علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ یعنی کہ وہ چالیں تو ایسا کرتے تھے، ایسا چلتے تھے کہ مانو کہ پہاڑ کو ہی گھسکا دیں گے، ہے نا۔ وہ تو چالیں اپنے دماغ کے اعتبار سے وہ اتنی بڑی بڑی چالیں چلتے تھے نا کہ جو ہے کہ وہ ایک پہاڑ نما، جو مضبوط پہاڑ ہے، اس کو وہ ہٹا دیں گے، ہے نا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم کو سب خبر ہے، ہم کو سب خبر ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا، اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے، بے شک۔ اب یہ جو تمام جو لوگ جو دشمنان اسلام ہیں، یہ جو کفار قریش ہیں، یہ لوگ جو بھی چالیں چل رہے ہیں، جتنے طریقے کے چالیں چل رہے ہیں، جتنی بڑی دماغ لگا رہے ہیں، مجھے سب کا خبر، اللہ کہتے ہیں مجھے سب کا خبر ہے۔ اور آپ جو ہے کہ ہرگز ایسا خیال نہ کریں کہ میں جو اپنے نبیوں کا جو وعدہ کیا ہوں کامیابی کا، ہے نا، میں جو ہے کہ اس کو بھول جاؤں گا۔ اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے، اللہ جو ہے کہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے، بے شک۔
اگر ہم اچھا کریں گے تو اللہ ہم کو اچھا بدلا دے گا، برا کریں گے تو ہم کو ہمارے ساتھ برا ہوگا. تو اللہ کہتا ہے کہ اپنے نبی سے، اپنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا. اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ غالب بھی ہیں، ہر ایک پہ ہمیشہ غالب رہے ہیں اور بدلہ لینے والے ہیں. جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قیامت کا ایک تصویر بتا رہے ہیں، ہے نا. یہ زمین اور زمین کے سوا، یعنی کہ یہ زمین پوری چپاٹ ہو جائیں گی، یہ زمین بالکل فلیٹ ہو جائیں گی، ہے نا. اور آسمان کی شکل بدل دی جائیں گی، ہے نا. یعنی کہ جتنے پہاڑ وغیرہ ہیں یہ بالکل روئی کی طرح ہوا ہو جائیں گے اور ہوا کی طرح اڑنے لگیں گے، ہے نا. سب کے سب اللہ واحد یعنی کہ ایک اللہ کے غلبے والے روبرو ہوں گے، ہے نا. سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آ جائیں گے. آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے. آپ دیکھ لیجیے گا یہ جتنے بھی دشمن ہیں، دشمنان اسلام ہیں، یا جو آپ کے خلاف جو دشمن ہیں جو سازشیں کر رہے ہیں، یہ سب اس دن زنجیروں میں آپ کو ملیں گے. تو دوستو یہ تقریباً ہم لوگوں نے آیت نمبر 49 تک پر غور و فکر کیا. ہم لوگوں نے شروع کیا تھا آیت نمبر 35 سے تقریباً، اور 49 تک ہم لوگوں نے غور و فکر کیا. میرے دوستو تھوڑا سا میں معذرت چاہتا ہوں، بیچ میں ڈسٹربنس ہوئی، اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ کہنے میں مجھ سے اتنا زور یا اس طریقے سے اس انداز میں نہیں کہہ پایا ہوں کہ آپ کو دل کو چھو جائے. روزے کا بھی عالم ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جو ہے کہ بہرحال کہنے بولنے پڑھنے میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو پہلے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور پھر آپ تمام سے بھی. تو فی الحال میں اجازت چاہوں گا. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. دعا کی درخواست ہے. اللہ حافظ.